کرنا نہیں ناراض کبھی ان کو خدا را، کرنا نہیں ناراض کبھی ان کو خدا را، دنیا میں نہیں ملتے ہیں ماں باپ دوبارہ، ماں باپ دوبارہ دنیا میں نہیں ملتے ہیں ماں باپ دوبارہ، ماں باپ دوبارہ۔ انگلی پکڑ کے جس نے تمہیں چلنا سکھایا، تکلیف جھیل جھیل کے پروان چڑھایا، رونا تیرا ایک پل بھی انہیں تھا نہ گوارا، رونا تیرا ایک پل بھی انہیں تھا نہ گوارا، کرنا نہیں ناراض کبھی ان کو خدا را، کبھی ان کو خدا را، کرنا نہیں ناراض کبھی ان کو خدا را، دنیا میں نہیں ملتے ہیں ماں باپ دوبارہ، ماں باپ دوبارہ۔ آخری شعر آپ کے حوالے نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، اس لیے کہ تقریر کچھ دیر آپ سماعت کریں گے۔ اس کلام میں تو بہت اشعار ہیں، آخری شعر آپ کے حوالے نظر کر دوں، سماعت کریں۔ ارے ماں باپ ہے زندہ تو کرو ان کی غلامی، ماں باپ ہے زندہ تو کرو ان کی غلامی، ہر صبح و شام پیار سے دو ان کو سلامی، ہر صبح و شام پیار سے دو ان کو سلامی، آج ان کا بڑھاپا ہے تو کل ہوگا تمہارا، آج ان کا بڑھاپا ہے تو کل ہوگا تمہارا، کرنا نہیں ناراض کبھی ان کو خدا را، کبھی ان کو خدا را، کرنا نہیں ناراض کبھی ان کو خدا را، دنیا میں نہیں ملتے ہیں ماں باپ دوبارہ، ماں باپ دوبارہ۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیش رو خطیب سے آپ نے سماعت کیا کہ ہم مرتے کب ہیں؟ ہم تو سفر کرتے رہتے ہیں، ہم مسافر ہیں، اللہ کے پاس سے آئے ہیں، اللہ ہی کے پاس جا رہے ہیں، تو ہم حالت سفر میں ہیں۔ حضرات محترم عالی جناب مرحوم حسیب صاحب آج دنیا سے چلے گئے، بہت لوگ گئے دنیا سے، لیکن کیا ان کا رشتہ ہم سے ختم ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ آپ نے سماعت کیا کہ جب قبرستان جانے والا جاتا ہے تو قبر والوں سے سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ اس جگہ پر ایک بہت ہی عمدہ نقطہ بیان کرتے تھے۔ علامہ ارشد القادری فرماتے ہیں کہ حضور کی اس حدیث سے کہ جب تم قبرستان جایا کرو تو قبر والوں کو سلام کیا کرو، تو مناظرے میں حضرت فرماتے تھے ارے نبی کی زندگی تو بہت دور کی بات ہے، اس حدیث سے میں ایک ایسی چیز ثابت کر رہا ہوں۔ علامہ ارشد فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو۔ وہ فرماتے تھے آج کوئی
کتنا ہی قیمتی محل کیوں نہ بنا لے، عمارت شاندار بنا لے، شاندار منزل بنا لے، مکان بنا لے، مکان میں ٹائلز بھی لگا لے، ماربل لگوا لے، سنگ مرمر لگوا لے، کروڑوں روپے خرچ کر ڈالے مکان پر، لیکن علامہ ارشد القادری فرماتے ہیں کہ قیمتی محل ہے، قیمتی عمارت ہے، قیمتی منزل ہو آپ کا، چاہے آپ کتنا بھی روپے کیوں نہ لگا لیں، لیکن آپ اپنے مکان کو کبھی ہرگز سلام نہیں کریں گے، اپنی منزل کو کبھی سلام نہیں کریں گے، اپنی عمارت کو کبھی سلام نہیں کریں گے، اور اس طرح سے نہیں کہیں گے السلام علیکم اے میرے سنگ مرمر والے مکان، تم پر سلامتی ہو، کبھی آپ سلام نہیں کریں گے، اے ٹائلز والے مکان تم پر سلامتی ہو، ہے قیمتی لیکن مکان کو سلام نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ سلام کریں گے کہ میرا مکان بہت قیمتی ہے، میری عمارت بہت قیمتی ہے، میری منزل بہت قیمتی ہے، دیکھنے والا کہے گا کرے نادان، سلام اسے کیا جاتا ہے جس میں جان ہوتی ہے، بے جان سے سلام نہیں کیا جاتا۔ تمہارا قیمتی مکان ضرور ہے لیکن اس میں جان نہیں ہے، اسے سلام نہیں کیا جائے گا۔ علامہ ارشد القادری فرماتے ہیں کہ چلو ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، آپ کے یہاں، آپ سب کے یہاں جانور ہوں گے، جانور، حیوان، جانور چوپائے ہوں گے، لیکن آپ اپنے چوپائے کو سلام نہیں کرتے۔ السلام علیکم اے میرے گائے، اے میری گائے تم پر سلامتی ہو، اے میری بکریوں تم پر سلامتی ہو، اے جانور، اے مرغی تم پر سلامتی ہو، ہے قیمتی۔ گائے دودھ بھی دیتی ہے، بکری دودھ بھی دیتی ہے، مرغیاں انڈے بھی دیتی ہے، لیکن آپ اپنی مرغیوں کو سلام نہیں کرتے۔ حضرات محترم، اگر آپ سلام کریں گے، کہنے والا کہے گا بڑا بے وقوف ہے۔ ارے سلام اسے کیا جاتا ہے جس میں جان ہو اور جس میں عقل بھی ہو، بولیے سبحان اللہ، جس میں جان ہو اور جس میں عقل بھی ہو۔ بے جان کو سلام نہیں کیا جائے گا، جاندار کو سلام کیا جائے گا، ہر جاندار کو نہیں بلکہ اس جاندار کو سلام کیا جائے گا جس میں جان بھی ہو اور جس میں عقل بھی ہو۔ اور ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، چلے جس میں عقل ہو اسے سلام کیا جائے۔ ایک کافر ادھر سے آ رہا ہے، ایک مشرک ادھر سے آ رہا ہے، ایک منافق ادھر سے آ رہا ہے، ایک گستاخ رسول ادھر سے آ رہا ہے، آپ اسے سلام نہیں کریں گے، ہے جان والا بھی، ہے عقل والا بھی، لیکن وہ مشرک ہے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ منافق ہے، وہ گستاخ رسول ہے، آپ اسے سلام نہیں کریں گے۔ اگر آپ سلام کریں گے، علماء بتائیں گے نہیں نہیں، ارے سلام اسے کیا جاتا ہے جس میں جان بھی ہو، جس میں عقل بھی ہو اور جس میں ایمان بھی ہو، جس میں ایمان بھی ہو۔ علامہ ارشد القادری فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جب تم قبرستان جاؤ تو قبر والوں کو سلام کرو۔ میرے نبی فرماتے ہیں گویا کہ یہ دنیا سے جانے والے چلے گئے لیکن قبر والے جان والے بھی ہیں، عقل والے بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، یہ جان والے ہیں، عقل والے ہیں، ایمان والے ہیں۔ یاد رکھیں میرے آقا نے فرمایا جب تم قبرستان جاؤ تو انہیں سلام کیا کرو، انہیں سلام کیا کرو۔ اگر وہ مر گئے تھے تو سلام مردوں سے نہیں کیا جاتا بلکہ سلام زندوں سے کیا جاتا ہے۔ ہم آپس میں ملتے ہیں، آپ آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے ہیں، السلام علیکم اے مولانا صاحب، ہم بھی جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ پر سلامتی ہو، آپ بھی یہی دعا دیتے ہیں آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی برکتیں ہو، اللہ کی رحمتیں ہو۔ معلوم ہوا کہ ہم دنیا میں تھے، جب ہم دنیا میں تھے تو ایک دوسرے سے مل کر سلام کیا کرتے ہیں،
میرے نبی نے یہ رشتہ محبت ختم نہیں ہونے دیا، بلکہ حکم دیا دنیا میں تم تھے ایک دوسرے کی سلامتی کی دعا کیا کرتے تھے، جب تم قبرستان جاؤ تو قبر والے بھائی کے لیے بھی جس طرح دنیا میں سلام کیا کرتے تھے اس طرح مرنے کے بعد بھی جب قبرستان پر جاؤ ان سے ملاقات کرو تو اسی طرح سلام کیا کرو اور کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر بھی سلامتی ہو، قبر والوں تم پر سلامتی ہو۔ تو یہ ایمان والے ہیں، عقل والے ہیں اور جان والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ سلامتی کی دعا ان کے لیے بھی کرنی ہے، ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی کرنی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ سلامتی کی دعا ہم کرتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں تو ضرور کیا کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا فائدہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ جان والے ہیں اور عقل والے ہیں، ایمان والے ہیں، تو لینا دینا جان والوں میں ہوا کرتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ لینا دینا جان والوں کے درمیان ہوا کرتا ہے، ہم آپ سے کچھ لیتے ہیں، آپ ہم سے کچھ لیا کرتے ہیں۔ اسی طرح معلوم ہوا کہ وہ تو چلے گئے، لیکن اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ چلے گئے تو ہم ان کو بھولے نہیں۔ آج انہیں کپڑا کی ضرورت نہیں ہے، آج ان کی روح پکار پکار کر آ رہی ہے، آج انہیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آج انہیں پانی کی ضرورت نہیں ہے، کپڑا کی ضرورت نہیں ہے، روپیہ کی ضرورت نہیں ہے، ان کی روح پکار پکار کر کہہ رہی ہے اے میرے چاہنے والوں، اے میرے ماننے والوں، اے میرے بیٹے، اے میرے بھائیوں، یاد رکھو آج مجھے تیری اس خدمت کی ضرورت نہیں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، بلکہ آج ہمیں نیکی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو ضرورت ہے کہ وہ چلے گئے تو ہم ان کے بعد نیکی کریں اور نیک بن جائیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ نیکی کریں اور نیک بن جائیں۔ عالی جناب شفیق صاحب، افسوس کا معاملہ یہ ہے ہمارے بچے انجینئر بن جاتے ہیں لیکن نیک نہیں بنتے، ڈاکٹر بن جاتے ہیں لیکن نیک نہیں بنتے، فلکسر بن جاتے ہیں لیکن نیک نہیں بنتے۔ حضرات محترم دنیا کی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں لیکن نیک نہیں بنتے۔ لیکن یاد رکھیں جو بچہ نیک ہوتا ہے، جو اولاد نیک ہوتی ہے، ماں باپ جب نیک اولاد کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور دل خوش ہو جایا کرتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ لیکن جب اولاد بری ہو اور ماں باپ جب بری اولاد کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں جلتی ہیں اور دل ناراض ہو جایا کرتا ہے۔ نیک اولاد دنیا میں بھی ماں باپ کا نام روشن کیا کرتی ہیں، اولاد بری ہو تو دنیا میں بھی ماں باپ کو بدنام کر دیا کرتی ہیں، اگر اولاد نیک ہو تو دنیا میں تو کام آتی ہی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق اولاد نیک ہو تو مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جایا کرتی ہے، بخشش کا ذریعہ بن جایا کرتی ہے، نجات کا ذریعہ بن جایا کرتی ہے۔ تو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ بنائیں یا نہ بنائیں، نیک ضرور بنائیں۔ ہم اپنے بچوں کو کچھ بنائیں یا نہ بنائیں، پرہیزگار ضرور بنائیں، متقی ضرور بنائیں۔ آج ہم لوگ دنیا کی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں لیکن ہم لوگ نیک نہیں بنتے۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب کشف بزرگ جو دل والے بزرگ ہوتے ہیں، جو دل کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ قبرستان سے گزر رہے تھے، دیکھا دل والے تھے، گزر رہے تھے، اللہ کے ولی تھے، دیکھا کہ پورے قبر والے خوشیاں منا رہے ہیں، ان کے سامنے سونے کے تخت ہیں، اس میں شہد جیسی نعمت ہے، ان کے جسم پر عمدہ عمدہ لباس ہے، سب لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ اللہ کے ولی قبرستان سے گزرے، کیا دیکھے کہ قبر والے خوشیاں منا رہے ہیں، عمدہ لباس ہے، سونے کی تخت ہے، اس میں شہد جیسی نعمت ہے، سب کھا رہے ہیں، لیکن قبرستان کے کنارے پر ایک بزرگ ہے جو خوشیاں نہیں منا رہا ہے،
جو خوشی نہیں منا رہا ہے، اس کے جسم پر عمدہ لباس نہیں ہے، اس کا پھٹا پرانا لباس ہے، وہ خوشی نہیں منا رہا ہے، اس کے سامنے سونے کی تشت نہیں ہے، اس کے سامنے شہد جیسی نعمت نہیں ملی۔ حضرات محترم، وہ بزرگ سب کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے جب اس بزرگ کے پاس پہنچے تو پہنچنے کے بعد فرمایا، آخر پورے قبرستان والے خوشیاں منا رہے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ سب لوگ نیا نیا لباس پہنے ہیں، آپ کے پاس پرانا لباس کیوں ہے؟ تو کہنے والے بزرگ نے کہا کہ افسوس، یہ جتنے خوشیاں منا رہے ہیں ان کی اولاد نیک ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ ان کی اولاد نیک ہے، مرنے کے بعد بھی ان کی اولاد نمازی ہے، نماز پڑھتی ہے ان کی اولاد، ان کے بچے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لی ولوالدی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ یہ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، یہ جتنے خوشی منا رہے ہیں ان کے بچے نیک ہیں اور وہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ ہم آپ کی بارگاہ میں آئے شفیق صاحب مانگنے کے لیے، ایک مرتبہ آپ لوٹا دیجئے گا، دوسری مرتبہ آئے آپ لوٹا دیجئے گا، لیکن بار بار جب آئے آپ بندے ہیں، جب بار بار آئیں گے تو یاد رکھیں آپ بار بار لوٹائیے گا نہیں، بلکہ یہ کہیے گا کہ ارے مولانا بار بار مانگنے آ رہا ہے، کچھ نہ کچھ اسے دے کر واپس کیا جائے۔ آپ بندے ہو کر بار بار خالی لوٹا نہیں سکتے، کچھ نہ کچھ دے کر واپس کریں گے۔ یاد رکھیں ہمارے بچے جب نیک بن جائیں گے، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، دن رات میں 5 مرتبہ نماز پڑھیں گے اور نماز میں جا کر دعا کریں گے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ جب بندہ بندہ ہو کر بندے کو لوٹا نہیں سکتا، وہ پروردگار عالم ہے، 5 مرتبہ جب اپنے بندے کی پکار کو سنے گا تو اپنے بندے پر اس کی رحمت جوش میں آ جائے گی اور بندے کی دعا کو قبول فرما لے گا پروردگار عالم، اور اس کو بھی بخش دے گا اور ان کے ماں باپ کو بھی مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ بنائیں یا نہ بنائیں، نیک ضرور بنائیں۔ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ ہمیں نیک بیٹا عطا فرما، نیک اولاد وقت پر نماز پڑھے گی، نیک اولاد قرآن کی تلاوت کرے گی، نیک اولاد شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارے گی۔ یاد رکھیں جن بچوں کو ہم نے نیک نہیں بنایا ہے، کل وہ بچے جن بچوں کو ہم نے خدا اور رسول سے دور کیا ہے، جب آپ کا بڑھاپا آئے گا آپ نے اسے دین سے دور کیا، آپ نے اسے قرآن سے دور کیا، آپ نے اسے شریعت سے دور کر دیا، آپ نے اسے مذہب سے دور کر دیا۔ جن بچوں کو آپ نے ان تمام چیزوں سے دور کر دیا تو آپ کے حقوق کو جانے گا نہیں۔ کل جب بڑھاپا آئے گا تو جن بچوں کو اللہ اور رسول سے آپ نے دور کر دیا، کل وہی بچہ آپ کو لات مار کر باہر نکالے گا۔ کل جب ضرورت پڑے گی تو آپ کو حق کو پورا نہیں کرے گا، بیوی آنے کے بعد آپ سے الگ ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ نے اسے دین سے دور کر دیا ہے، قرآن سے دور کر دیا ہے، حدیث سے دور کر دیا ہے، شریعت سے دور کیا ہے، قرآن سے دور کیا، اللہ اور رسول سے دور کر دیا۔ تو جو اللہ اور رسول سے دور ہوتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو اللہ اور رسول کا قریب ہوتا ہے، حضرات محترم جو سخی ہے وہ سخی ہوتا ہے، وہ اللہ اور رسول سے قریب ہوتا ہے اور جنت سے قریب ہوا کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں آپ نے اگر نیک نہیں بنایا اور وہ سخی نہیں بنا تو یاد رکھے وہ اللہ اور رسول سے دور ہوا کرتا ہے اور جہنم سے قریب ہو جایا کرتا ہے۔ جن بچوں کو آپ نے اللہ اور رسول سے دور کر دیا وہ آپ کے قریب کب رہنے والے ہیں؟ لہذا ضرورت ہے کہ اپنے بال بچوں کو اللہ اور رسول کے قریب کر دیں۔
کچھ بنے نہ بنے، رب حبلی من الصالحین، ہمارے بچے نیک بن جائیں۔ اولاد اگر نیک ہو تو مرنے کے بعد بھی مغفرت کے لیے ذریعہ بنیں گی اولاد وہ۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہم سب کو دنیا نظر آتی ہے۔ یاد رکھیں، مرنے کے وقت سے لے کر آخرت تک یہاں کی دولت کام نہیں آ سکتی، بلکہ جس وقت جاگنے کی گھڑی ہے اس وقت سے لے کر آخرت تک اگر کوئی کام آئے گا تو وہی بچہ کام آئے گا۔ ہم نہیں کہتے کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ، ہم نہیں کہتے کہ اپنے بچوں کو انجینئر نہ بناؤ، ہم نہیں کہتے کہ اپنے بچوں کو ماسٹر نہ بناؤ، ارے سب بناؤ۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو اللہ و رسول کی محبت سکھاؤ، سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سکھاؤ، سب سے پہلے شریعت کی تعلیم سکھاؤ۔ بچہ دین کے دائرے میں انجینئر بنے گا، بچہ دین کے دائرے میں ڈاکٹر بنے گا، بچہ دین کے دائرے میں پروفیسر بنے گا، بچہ دین کے دائرے میں ڈگریاں حاصل کرے گا تو وہ بچہ دنیا میں بھی کام آئے گا، مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مرحوم حسیب صاحب کو قرب رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آئیے کھڑے ہو کر